بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 93 سے لے کر 97 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کے لیے ہم نے پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس صحیح بات آ پہنچی۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، اگر بالفرض آپ کو اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو آپ ان لوگوں سے معلوم کر لیں جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ لقد جاءک الحق من ربک، تحقیق حق آپ کے پاس آ پہنچا آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنے۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ان لوگوں میں سے بھی مت بنے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ فتکون من الخاسرین، ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ ہر طرح کی نشانی ان کے پاس آ پہنچے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں فرعون کے غرق کا ذکر تھا اور بنی اسرائیل کے نجات دلانے کا تذکرہ تھا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دی، اور اقتدار، حکومت، سلطنت اور وہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے پاس آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور ان کے کھانے کے لیے ہم نے بہترین رزق کا انتظام کیا۔ بہترین رزق کا انتظام کیسے ہوا؟ وہ یوں تھا، 40 سال تک ان کے لیے من و سلوہ کی شکل میں تیار کھانا آسمان سے اترتا رہا اور یہ اسے لیتے اور کھا لیتے۔ مزے ہی مزے، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ پکانے کی فکر ہے، نہ کسی اور بات کا غم ہے۔ اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں اور ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور انسان کی جو آزمائش نعمتوں کی حالت میں ہوتی ہے، یہ اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے جو تنگی کی حالت میں ہو۔ جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو یہ انسان کی عجیب فطرت ہے، اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے۔ جب تنگی ہوتی ہے، مال ہی نہیں ہے، جیب ہی خالی ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ آرام سے گھر میں بیٹھا رہے گا، مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلائے گا۔ لیکن جب جیب میں کچھ آ جاتا ہے، پھر انسان کے دل میں غبار اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ جو آزمائش تھی نعمتوں کے زمانے والی، اس میں یہ لوگ بہت بری طرح ناشکرے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار چیزیں اور عمدہ کھانے دیے، یہ اس کی ناشکری کرنے لگے۔ جیسے دیگر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اے موسیٰ، ہم تو یہ کھا کھا کر تنگ آ گئے، آپ ہمارے لیے کچھ اور لے کر آئیں، اور اس قسم کی باتیں کی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئی، ان پر وبال بھی آیا، انہیں سزا بھی دی گئی۔ فرمایا یہ اختلاف کرنے لگے جبکہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا ہے۔
صحیح علم ان کے پاس یہ تھا، انہیں اس بات کا اچھی طرح علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق پیغمبر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر آپ کے نبی برحق ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا، مگر نہیں مانا تو نہیں مانا۔ پھر فرمایا اگر آپ کو اس وحی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے در حقیقت یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ جو قرآن پاک ہے، یہ جو وحی ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات اور احکام ہیں، ان میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے مت بنے۔ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو ہمیں ہمارے دین کے بارے میں شک میں ڈال دیا گیا ہے۔ کیسے شک میں ڈالا گیا ہے؟ یوں شک میں ڈالا گیا، دیکھو بھائی اگر تم لوگ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا اور اللہ تم سے راضی ہوتے تو تم ان حالات سے گزرتے، ہر جگہ تمہیں مار پڑ رہی ہے اور غربت تمہارے اوپر ہے اور ہر جگہ تم پس رہے ہو، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال ایسے اٹھائے جاتے ہیں، اس قسم کی باتوں کو لایا جاتا ہے جس سے مسلمان کو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ شاید میرا دین صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ سوال کیا جاتا ہے یہ اسلام کسی زمانے کے لوگوں کے لیے تو تھا، مگر آج کے جدید دور کے تقاضوں کو یہ پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، آج ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ اس سے بندے کو شک میں ڈال دیا۔ ابھی جیسے ایک خاتون کا برطانیہ میں انتقال ہوا ہے، وہ ایمان کے بغیر چلی گئی ہے، اب اس کا اتنا تذکرہ ہے، اس کا اتنا تذکرہ ہے، اس کا اتنا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں وہ بیٹھ جائے اور انہیں پتہ چل جائے یہ کامیاب عورت ہے، یہ کامیاب عورت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن پر ہم ناراض ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم سخت فیصلہ کر لیتے ہیں، تو وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے لا یؤمنون، وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو ایمان سے محروم ہوا وہ اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی کا شکار ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرا، اس لیے کہ ایمان کے بغیر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں یا اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، دنیا کی نعمتیں اس کو خوب ملتی ہیں، مگر اس کو جو اللہ کی طرف سے اصل سزا ملتی ہے وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ ناکام ترین انسان ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو یا وہ وقت کی ملکہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یہ ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے۔ تو ان کو اتنا پروٹوکول، ان کے اتنے تذکرے، ان کی اتنی تعریفیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ یہ ہمارے دشمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، یہ جو ہمارے ایمان اور ہمارے دین کو چھوڑ کر آ گیا، اس کو دیکھ کر اس کے آسمان اور زمین اس کی تعریف میں ملا رہے ہیں، یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو میڈیا کا کمال ہے کہ جس کو چاہا ہیرو بنا دیا، جس کو چاہا زیرو دکھا دیا۔ تو ہمیں تو اس کی طرف نہیں جانا، قرآن کی طرف آنا ہے۔ تو ہمیں ہمارے دین، ہمیں اپنے قرآن، ہماری شریعت، ہماری حدیث، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک ہم غریب ہیں، بے شک ہم حالات کے اندر سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے تمام خزانوں سے بڑی نعمت اور بڑھیا نعمت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے سارے خزانے کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اپنی اس کتاب کے بارے میں تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو تورات اور انجیل پڑھنے والے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے علماء موجود تھے اور ان کی بات کو اس زمانے کے حساب سے مانا جاتا تھا۔ تو قرآن پاک کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات انجیل میں بھی موجود تھا۔ اس میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، تو اس کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔
اہل علم یہ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ مسئلہ کس حد تک ٹھیک ہے، کس حد تک غلط ہے۔ اور اب جو لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، جیب میں رکھا ہے، اسے نکالیں، اس میں سے معلوم کر لیں۔ تو یہ ہمیں ہمارا دین نہیں بتاتا۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو علماء کے پاس جاؤ اور علماء سے جا کر معلوم کرو، صحیح بات پتہ چلے گی اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کر اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق پہ چلتا رہے گا تو پھر اس کے لیے صراط مستقیم پر قائم رہنا اور اس پر جمنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ